سامعین آداب، یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ مسرت شاہ سے خبریں سنیے۔ دہشت پسندی کے تئیں بھارت کی پختہ ارادی کے اظہار کے لیے 7 کل جماعتی پارلیمانی وفود ان دنوں مختلف ممالک کے دورے پر ہیں، جو وہاں اس موضوع پر ان ممالک کی اعلیٰ قیادت سے تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں۔ این سی پی پوار کی رکن پارلیمان سپریا سولے نے افریقی یونین، شیو سینا ایم پی شری کانت شنڈے نے سیرا لیون، بی جے پی کے رکن پارلیمان بیجینت جے پانڈا نے الجیریا اور جے ڈی یو کے ایم پی سنجے کمار جھا نے کوالالمپور کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی۔ وادی بھر میں کل آپریشن شیلڈ کے تحت ایک جامع فرضی مشق کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی۔ اس مشق کا مقصد کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں زمینی سطح پر شہری دفاع کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ یہ مشق داخلی امور کے مرکزی وزارت کے ملک گیر پروگرام کا ایک حصہ تھی۔ سری نگر میں آپریشن شیلڈ کے تحت سول ڈیفنس ماک ڈرل ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ کی موجودگی میں امر نواز کمپلیکس میں منعقد کی گئی۔ اننت ناگ، گاندربل، کولگام، بانڈی پورہ، بارامولہ اور پلوامہ اضلاع میں بھی اس مشق کے تحت سرگرمیاں انجام دی گئیں، جن میں پولیس، سی آر پی ایف اور ایس ڈی آر ایف کے علاوہ سول ڈیفنس، این سی سی، این ایس ایس کے رضاکاروں مقامی لوگوں نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ادھمپور، کٹھوا، ڈوڈا لوک سبھا حلقے سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے ارکان قانون ساز اور ضلع ترقیاتی کونسلوں کے چیئرپرسنوں اور نائب چیئرپرسنوں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی، تاکہ مرکز میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی سرکار کے 11 سال مکمل ہونے پر منعقد کیے جا رہے پروگراموں کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اس دوران وزیر موصوف آج ڈوڈا میں 2025 کے 2 روزہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کریں گے۔ اسمارٹ سٹی بسوں کی آواجائی میں معقولیت لانے اور سفر کرنے والوں کے لیے مختلف سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اویس احمد نے کہا کہ خواتین کے لیے بس پاس متعارف کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر اویس: ہر جگہ پہ فزیکل انفراسٹرکچر بس سٹاپس کا نہیں بنا ہے، تو جو ڈیزگنیٹڈ بس سٹاپس ہیں وہاں پہ ہم لوگ اب روڈ پینٹنگ کے ہی تھرو بس سٹاپس کو ڈیلینیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے بس سٹاپس ہیں۔ لیکن ہم نے منتھلی کارڈز نکالے بھی ہیں، ان پہ ڈسکاؤنٹ بھی ہے۔ یہ بات مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ون آف دا ہائیسٹ ہمارا ڈیجیٹل پینیٹریشن ہے، یعنی کہ جو بھی ٹکٹ لوگ لے رہے ہیں کیو آر کوڈ کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے پاسز جو ہیں لانچ کیے ہیں، وہ ابھی ایپس میں ہی ہیں۔ آپ ایپ میں پیمنٹ کر کے وہ پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس پاس کی وجہ سے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی کے چلتے سری نگر میں جو یہ ڈیجیٹل پینیٹریشن ہے، یعنی کہ جو یہ ای ٹرانزیکشنز ہیں بس میں، وہ بڑی ہیں۔ یہ سب چیزیں اسٹریم لائن کرنے کے لیے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے سسٹم کو اور بہتر بناتی ہیں۔ جموں کشمیر بھر میں کل منعقد ہوئی دوسری قومی لوک عدالت کے دوران مجموعی طور 1,36,020 معاملات کو نپٹایا گیا۔ یو ٹی میں قومی لوک عدالت کا انعقاد چیف جسٹس ارون پالے کی نگرانی میں جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے اہتمام سے کیا گیا۔ لوک عدالت کا مقصد مختلف نوعیت کے معاملات کو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ نپٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کی آنکھوں کو مختلف وجوہات سے زخم لگنے کو آکیولر ٹراما کہتے ہیں۔ اس تعلق سے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں آپتھالمالوجی شعبے کے سربراہ اور پروفیسر ڈاکٹر جنید وانی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس زخم سے انسان کی قوت بینائی پر کافی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جنید: آنکھ میں جو آکولر ٹراما جو ہوتا ہے وہ بہت سیریس ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے روشنی پرماننٹلی چلی جا سکتی ہے۔ آنکھ کا ٹراما بچوں میں اور بڑوں میں دونوں میں ہو سکتا ہے۔ 25% ٹراما بچوں میں دیکھا جاتا ہے۔ 2 قسم کے آکولر ٹراما ہم دیکھتے ہیں، ایک تو اوپن گلوب انجری ہے جس میں کہ آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا گلوب انجری جس میں کہ ہم کنزرویٹو مینجمنٹ کرتے ہیں۔ آکولر ٹراما بہت چیزوں سے ہو سکتا ہے، جس میں کہ وہیکل ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ووڈن آبجیکٹ سے، اسٹون سے۔ آنکھ کی چوٹ سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے پریونشن، پرٹیکولرلی بچوں کا جو سپرویژن ہوتا ہے اسکول میں ٹیچرز کا اور گھر میں پیرنٹس کا، وہ ضروری ہے تاکہ ہم یہ آکولر ٹراما پریونٹ کریں بچوں میں۔ ملک میں 12 جون تک جاری رہنے والی 15 روزہ وکست کرشی سنکلپ ابھیان ان دنوں شدت سے جاری ہے۔ مہم کے دوران کسانوں میں کاشتکاری کے جدید طور طریقوں اور اعلیٰ پیداوار دینے والے بیجوں کے فوائد سے متعلق بیداری پیدا کی جا رہی ہے۔ اور اب درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔